انس بن ہارون، آپ تلاوت کیجئے سورۃ الواقعہ، جو ہمارا باقی حصہ ہے اس کی تلاوت کیجئے بس۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول اللہ الامین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ سورۃ الواقعہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے۔ سورۃ الواقعہ کے ابتدائی 40 آیات کی تفسیر گزشتہ درس میں ہم نے کی تھی، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقون کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں دے گا، اور اسی طریقے سے اصحاب الیمین کو جو نعمتیں ملیں گی، ان کا تفصیلی ہم نے تذکرہ سنا اور پڑھا اسے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصحاب الشمال کو جو عذاب ملے گا آخرت میں، اس کا تفصیلی تذکرہ فرما رہا ہے۔ اب آگے تفصیل ہے اصحاب الشمال کے انجام کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کتنے ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب الشمال، یہ استفہام ہے ان کی قباحت اور شناعت اور برائی اور عیب کو بیان کرنے کے لیے، ان کی ذلت، ان کی حقارت کو واضح کرنے کے لیے۔ واصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کتنے ہی برے ہیں، کتنے ہی حقیر ہیں، ذلیل ہیں بائیں ہاتھ والے لوگ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ان کے بارے میں فرمایا فی سموم و حمیم، یہ سموم میں ہوں گے اور حمیم میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ سموم میں اور حمیم میں۔ یہ جہنم کے اندر ہوں گے، جہنم میں ان کو سموم ملے گا اور ان کو حمیم ملے گا۔ سموم کیا ہے؟ سموم لو کو کہتے ہیں، گرم ہوا، زہریلی ہوا، اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سمن سے ہے۔ سموم سمن سے ہے، سم زہر کو کہتے ہیں، تو سموم زہریلی ہوا، گرم اور زہریلی ہوا۔ یا بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سموم یہ مسامن سے ہے، مسام، مسام سے اس معنی میں، سموم اس معنی میں ہے کہ زہریلی ہوا یہ جسم کے ہر حصے میں، ہر مسام میں داخل ہوگی، والعیاذ باللہ من ذالک، زہریلی اور گرم ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور مقام میں کہ جو جنتی لوگ ہیں وہ جب جنت میں جائیں گے وہ کہیں گے انا کننا من قبل فی اہلنا، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اس سے پہلے دنیا میں اپنے گھر والوں میں ڈرے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی نافرمانی سے، اس کی وعیدات سے۔ فمن اللہ علینا، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، انعام کیا، اور وہ کیا ہے احسان اور انعام؟ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اس نے ہمیں سموم کے عذاب سے بچا دیا۔ سموم
سمن سے ہے زہریلی لو، یا مسامن سے ہے یعنی وہ عذاب جو مسام میں داخل ہو جائے، جسم کے ہر حصے میں داخل ہو، والعیاذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ اصحاب الشمال جو ہیں فی سموم، سموم میں کے نے عذاب میں ہوں گے، کھانا کھا لیا، ویسے بھی اس زہریلی ٹائم میں لو میں پیوں گی ہوں نا۔ گے، ایسے عذاب میں ہوں گے جو جسم کے ہر حصے اور گوشے نکلوایا میں داخل ہوگا، سے ہر نکالنا مسام میں داخل ہوگا۔ وہ حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، حمیم سخت کھولتا ہوا پانی۔ وذل، اور ایسے سائے میں ہوں گے، من یحموم، ہاں جو سیاہ دھوئیں والا ہے، یحموم سیاہ دھوئیں کو کہتے ہیں۔ حممن سے یفعول کے وزن پہ، حممن سے یفعول کے وزن پر ہے، یعنی دھواں جس میں سیاہی ہو اور گرمی ہو، ایسا دھواں جس میں سیاہی ہو اور اس میں گرمی ہو۔ وظل من یحموم، اور وہ سائے میں ہوں گے ایسے جو یحموم کا ہوگا، یعنی ان پر جو سایہ چھایا ہوا ہوگا وہ در حقیقت ایک سیاہ دھواں ہوگا جو ان پر چھایا ہوا ہوگا، اور وہ جو سیاہ دھواں ہوگا اس میں گرمی ہوگی، والعیاذ باللہ من ذالک۔ لا بارد ولا کریم، یہ جو سایہ ہے جو سیاہ اور گرم دھوئیں کا ہوگا، لا باردن اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، ولا کریم اور نہ ہی باعزت ہوگا، یعنی اس سائے کے اندر کوئی خوشگواری نہیں ہوگی، کوئی تر و تازگی نہیں ہوگی، یہ دنیا کے سایوں کی طرح نہیں ہوگا، یہ عذاب کا سایہ ہوگا، دھواں ہوگا سیاہ، اور یہ ان پر چھایا ہوا ہوگا، اور اس کے اندر تپش ہوگی، آگ ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ آگ جو ہے وہ دھوئیں کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہ دھواں اتنا گرم ہوتا ہے کہ وہ جلا دیتا ہے، اس قسم کا ہوگا، جہنم کی آگ کا دھواں ہوگا، والعیاذ باللہ من ذالک۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب عذاب بیان فرما رہا ہے کہ کن وجوہات کی وجہ سے ان کو عذاب ملے گا۔ 3 وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ پہلی وجہ دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت، یہ بہت بڑا سبب ہے، بلکہ ہر بیماری کی جڑ کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ فرمایا کہ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے، قبل ذالک یعنی اس عذاب میں واقع ہونے سے پہلے دنیا کے اندر، مترفین نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، مترفین نعمتوں میں ہاں موجود تھے، اور نعمتیں اتنی ان کو وافر ملی ہوئی تھی کہ سرکشی پہ اور بغاوت پر اتر آئے تھے۔ نعمتوں کا ملنا یہ یا تو بندے کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف لے جاتا ہے اگر اس میں ایمان ہو، یا یہ بندے کو سرکشی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جو بھی نعمت انسان کو ملتی ہے، دیکھیں دنیا، ویسے تو دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، دنیا کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے، دنیا کی خوشی بھی آزمائش ہے، دنیا کا غم بھی آزمائش ہے، دنیا کی تکلیف بھی آزمائش ہے، دنیا کی راحت بھی آزمائش ہے، دنیا کی دوستی بھی آزمائش ہے، دنیا کی دشمنی بھی آزمائش ہے، دنیا میں آپ کے تعلقات بھی آزمائش ہے۔ دنیا دار الابتلاء ہے، من الابتداء الى الانتہا، ابتدا سے انتہا تک دنیا ساری کی ساری یہ دار الامتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس کی مقصد تخلیق کیا ہے؟ آزمائش۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فتنہ بنایا ہے، اس کو ایک آزمائش بنایا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قسم، ایک تزین، ایک زینت پیدا کی ہے، مقصود آزمائش ہے۔ تو نعمت جب بڑھتی جائے تو 2 رویے سامنے آتے ہیں، اگر ایمان ہو، تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے جاتی ہیں، انسان شکر میں آگے بڑھتا ہے، اور اگر جو ہے وہ اللہ کا خوف نہ ہو تو انسان گناہوں میں بے بانگ ہو جاتا ہے، اور ہاں بغاوت پر اتر آتا ہے، سرکشی پر اتر آتا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ تو یہی ان کا جرم تھا کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، دنیا میں مستیوں میں مست تھے، اور اپنی آج کل کے تعبیر کے مطابق اپنی لگژریز میں لگے ہوئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فراموش کیا ہوا تھا۔ نمبر 2، دوسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ شرک پر اصرار، مرتے دم تک شرک پر قائم رہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ،
اور یہ اصرار کرنے والے تھے بڑے بڑے گناہ پر، یعنی شرک پر، مراد شرک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور تیسرا جرم اور تیسرا عذاب کا سبب وہ یہ بیان کیا کہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے، اب یہ کہنا ہے علی سبیل الانکار، انکار کرتے ہوئے اور استہزاء کرتے ہوئے، اَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دیں، یہ ان کا شبہ ہے، ان کا اعتراض ہے جو وارد کر رہے ہیں آخرت کے اوپر، بعث بعد الموت کے عقیدے کے اوپر، آپ ان کو جواب دیں۔ قل ان الاولین والآخرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک تمام پہلے اور پچھلے، تمام لوگ، اولین و آخرین، سارے کے سارے لوگ، لمجموعون، البتہ ضرور جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر وقت پر، ایک معلوم دن، ہاں، الی میقات، ایک مقرر وقت پر، ہاں، یوم معلوم، ایک مقرر دن میں، یوم معلوم، وہ جو دن معلوم ہے وہ کون سا، یوم معلوم سے کون سا دن مراد ہے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور الی میقات، وہ میقات، اکٹھا ہونے کی جو وقت ہے وہ کون سا ہے، ہاں، وہ وقت ہے جب قیامت قائم ہوگی، الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر یہ سب کے سب لوگ یقیناً اکٹھے کیے جائیں گے، لمجموعون، ان سب کو ضرور بے ضرور اکٹھا کیا جائے گا، مراد قیامت ہے۔ اور پھر قیامت میں ان کو اکٹھا کر کے تمام مجرمین کی تذلیل کی جائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا۔ اب آگے مجرمین کی تذلیل کا بیان ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرے گا، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے ایسے لوگوں جو ضالون ہو، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہو، الضالون اے گمراہو، المکذبون جھٹلانے والو، لآکلون یقیناً تم ضرور کھاؤ گے، من شجر من زقوم، زقوم کے درخت سے، تم زقوم کے درخت سے ضرور بے ضرور کھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ کہا لآکلون، البتہ تم ضرور کھانے والے ہوگے، من شجرن، اس درخت سے، من زقوم، جو زقوم کا ہے، زقوم کے درخت سے تم کھاؤ گے۔ اب یہ جو زقوم کا درخت ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام میں بھی اس کا تذکرہ کیا، کہا کہ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ جو جنتیوں کو مہمانی ملی ہے جنت میں، جیسے آپ نے کل ذکر بھی پڑھا، قرآن کریم میں پڑھا کہ ان کو مشروب دیے جائیں گے، گوشت دیے جائیں گے، پھل دیے جائیں گے، سبحان اللہ، اذالک خیر نزلا، کیا وہ جو جنتیوں کی مہمانی ہے کیا وہ زیادہ بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، جہنمیوں کی جو مہمانی ہے ان کو جو چیز پیش کی جائے گی سب سے پہلے وہ کیا ہے، زقوم کا درخت کھلایا جائے گا، زقوم کا درخت، زقوم جو ہے تزقم سے ہے، تزقم کہتے ہیں ناخوشگوار چیز کو نگلنا، ایک ایسی چیز جس کو آپ نگلنا نہیں چاہتے، مثلا کانٹے ہیں، کوئی کانٹے دار چیز ہے اس کو آپ نگل رہے ہیں، تو ایک ناخوشگوار چیز کو، بری چیز کو، جس کو نگلنا آپ کو معیوب لگتا ہے، برا لگتا ہے، اس کو آپ نگل رہے ہیں، تو ناخوشگوار چیز کو نگلنے کو کہتے ہیں تزقم۔ تو زقوم کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو نگلنا انسان کے لیے بہت برا ہے، بہت اس کو برا لگتا ہے کہ وہ اس کو نکلے۔ دنیا کے اندر اب دیکھیں جس طرح جنت کی نعمتیں ہیں نا، جنت میں پھل ہیں، لیکن جو جنت کے پھل ہیں ان کے نام بس دنیا کے پھلوں جیسے ہیں، حقیقت ان کی بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح زقوم کا ایک درخت، ہاں، دنیا میں بھی ہے، اس کے اندر سے، ہاں، دودھ نکلتا ہے، اور اس کا جو دودھ ہے وہ اگر جسم کو لگ جائے تو جسم سوج جاتا ہے، اور جس آدمی کے جسم کو لگے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحرا کے قریب جو خشک زمینیں ہیں وہاں پر یہ درخت پایا جاتا ہے۔ تو
یہ جو درخت ہے یہ دنیا میں ہے کہ اس کا دودھ جب جسم میں لگتا ہے جسم سوج جاتا ہے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اتنا زہریلا وہ درخت ہے۔ یہ درخت جو ہے یہ کھلایا، اس کا پھل جو ہے وہ کھلایا جائے گا، زقوم۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ دخان میں ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم والعیاذ باللہ من ذلک۔ بے شک جو زقوم کا درخت ہے، طعام الاثیم گناہگار لوگوں کا ایک کھانا ہوگا، کالمہلی ہاں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے اللہ عالم، کالمہلی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یغلی فی البطون جب پیٹ میں جائے گا تو جس طرح ہنڈیا میں ابالا آتا ہے نا، اس طرح پیٹ میں ہاں یہ جو پگھلا ہوا تانبا یہ ابلے گا، کھولے گا، کغلی الحمیم والعیاذ باللہ من ذالک گرم پانی کے کھولنے کی طرح، کغلی الحمیم جیسے گرم پانی کھولتا ہے، ابلتا ہے، کھولتا ہے نا، اسی طرح پیٹ میں ہے یہ جو ہے وہ کھولے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمالئون منها البطون۔ اچھا میں آپ کو قرآن کریم کی وہ آیات بھی سنا دوں تو پہلے آپ کو سنا رہا تھا۔ زقوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین۔ اس زقوم کے درخت کو ہم نے فتنہ بنایا ہے ظالمین کے لیے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ، اس کی جو جڑ ہے، اصل الجحیم جہنم کی جو اساس ہے، جو اس کی سرفیس ہے، سرفیس کہہ لو جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، اصل الجحیم وہاں سے نکلتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کے جو خوشے ہیں، اس درخت کے جو خوشے ہیں، كأنه گویا کہ وہ رؤوس الشیاطین شیاطین کے سر ہیں، یعنی شیطان سب سے مکروہ چہرہ اگر کسی کا انسان کے تصور میں ہے تو شیطان کا ہے، لیکن اس کے جو خوشے ہیں ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے شیطان کے چہرے سے، سبحان اللہ۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، یہ جو جہنمی لوگ ہیں یہ ضرور بضرور اس سے کھائیں گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ اس سے ان کے پیٹوں کو بھرا جائے گا، وَلِعِياذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ اب دیکھیں جہنمی لوگوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، وہ کیوں پلایا جائے گا؟ جب زقوم ان کو کھلایا جائے گا تو وہ کھولتے ہوئے پانی کو ایک نعمت سمجھ کے اس کی طرف لپکیں گے، حالانکہ وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور وہ پیئیں گے وہ اس سے زیادہ سخت سزا ہوگی۔ فما اب آگے دیکھیں آپ سنیے، فمالئون اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اس سے بھرنے والے ہوں گے، ہاں منہا اس سے زقوم سے، البطون پیٹوں کو، فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون علیہ پس پھر پیئیں گے، یہ جہنمی لوگ پیئیں گے، پینے والے ہوں گے، ہاں علیہ اس پر، اس زقوم کے کھانے پر، اس کو کھانے کے بعد کس سے اپنے کس سے سیراب ہوں گے؟ من الحمیم حمیم سے، کھولتے ہوئے پانی سے۔ اب وہ کھولتا ہوا پانی کس طرح پیئیں گے؟ فشاربون شرب الہیم، ہاں پس وہ پیئیں گے کھولتے ہوئے پانی کو، شرب الہیم ہاں بیماری والے اونٹوں کے پانی پینے کی طرح، جن اونٹوں کو بیماری لگتی ہے نا، ہیم یہ کیا کہتے ہیں، ایسے اونٹ جنہیں پیاس کا مرض لاحق ہو ان کو کہا جاتا ہے ہیم، ایسے اونٹ جنہیں پیاس کا مرض لاحق ہو، یہ ان کو اتنی پیاس لگ جاتی ہے کہ پانی پیتے جاتے ہیں پیتے جاتے ہیں پیتے جاتے ہیں مگر ان کی پیاس نہیں بجھتی، حتیٰ کہ پانی پیتے پیتے مر جاتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے فشاربون شرب الہیم، ایسے اونٹوں کے پانی پینے کی طرح جن کو پیاس کا مرض لاحق ہے ان کی طرح یہ پانی پیئیں گے، ہیم ایسے اونٹوں کو کہا جاتا ہے، اس طرح یہ پانی پیئیں گے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ اب یہ ایسا اس طرح پانی کیوں پیئیں گے؟ ہاں اس لیے پیئیں گے کیونکہ پہلے زقوم کا درخت کھایا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ محمد میں ہے، اب یہ جو گرم پانی پیئیں گے اس کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا،
فقطع امعاءہم، ان کی انتڑیاں جو ہیں ہاں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. فقطع توڑ دے گا، قطع قطع کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ان کی انتڑیوں کو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات ذکر کر کے ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی آخرت میں. یوم الدین، یوم الدین فیصلے کے دن، جزا کے دن. اب سبحان اللہ یہ عذاب کی ابتدا ہے، یہ مجرمین کے، اصحاب الشمال کے، بائیں ہاتھ والوں کے عذاب کی ابتدا ہے، یہ عذاب کی ابتدا ہے. تو انتہا کیا ہوگی؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون. یہاں سے اس آیت سے لے کر آیت نمبر 74 تک، 74 نمبر آیت تک، یہ 57 نمبر آیت ہے، یہاں سے لے کر آیت نمبر 74، 74 نمبر آیت تک اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید اور آخرت، اس بات بعد الموت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں. توحید کو اور آخرت کو ثابت کیا ہے اور عقلی دلائل دیے ہیں. اب وہ دلائل کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے. خلق کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا. ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے، یعنی تمہارا کوئی وجود نہیں تھا اور ہم نے تمہیں وجود بخشا. فلولا تصدقون، تو تم مانتے کیوں نہیں ہو، تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایک ہیں، ہم موحد، یعنی تم موحد کیوں نہیں بنتے؟ فلولا تصدقون، تم توحید کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تم اس بات بعد الموت، یعنی بعث بعد الموت کا اس بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کو مانتے کیوں نہیں ہو، اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیں اس میں یہ دلیل ہے کہ ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے، یعنی تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم نے تمہیں وجود بخشا. اس کا مطلب ہے کہ ہم خالق ہیں. جب ہم خالق ہیں تو جو خالق ہوتا ہے وہی تو معبود ہوتا ہے، اسی کی تو بات مانی جاتی ہے، اسی کی تو اطاعت کی جاتی ہے، وہی تو خالق ہے، لہٰذا وہی معبود ہے. توحید ربوبیت کو اللہ تعالیٰ توحید الوہیت کی دلیل بناتا ہے. یہ بھی توحید ربوبیت کو اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت کی دلیل بنائی ہے کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. جب تم ہمیں اپنا خالق مانتے ہو تو ہماری ہی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہے جو تمہارے باطل معبود ہیں یہ تمہارے خالق ہیں؟ نہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو ہماری توحید کو مانو. اور بعد الموت پر استدلال اس طرح ہے کہ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے. تو جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جو ایک مرتبہ پیدا کر سکتا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ آپ ایک چیز کو ایک دفعہ بنائیں، ابتداءً اس کو بنانا مشکل ہے کہ بار بار اس کو بنانا مشکل ہے؟ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ اس کو بنانا مشکل ہے، پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے. جب اللہ نے پہلی دفعہ بنا لیا، تمہیں عدم سے وجود بخش دیا، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دوبارہ آخرت میں پیدا نہیں کر سکتا؟ پیدا کر سکتا ہے. نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، کیوں نہیں تم مانتے کہ ہم توحید، کہ ہماری توحید کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ ہم بعث بعد الموت کے اس بات کا اقرار کیوں نہیں کرتے کہ ہم قادر ہیں تمہیں دوبارہ اٹھا لینے پر؟ اس کے بعد فرمایا افرأیتم ما تمنون. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں، یہ پہلی دلیل ہے تخلیق کی. افرأیتم ما تمنون، افرأیتم کا معنی کیا تم نے دیکھا؟ رؤیت علمی مراد ہے، کیا تم نے اس بات کو جانا؟ اور مفہوم اس کا یہ ہے کیا تم نے غور کیا کبھی؟ افرأیتم کا با مفہوم اگر ہم ترجمہ کریں، اس کا مقصودی ترجمہ کریں تو وہ یہ ہوگا کہ کیا تم نے کبھی غور کیا ما تمنون، اس چیز میں جو تم ٹپکاتے ہو؟ کس چیز کو انسان ٹپکاتا ہے؟ مرد ٹپکاتا ہے مادہ منویہ کو، ہے نا. تمنون، امنا یمنی امناءن، اس کا معنی ہوتا ہے گرانا، ٹپکانا. تو یعنی جسے تم ٹپکاتے ہو، جس چیز کو انسان ٹپکاتا ہے، اس مادے میں غور کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق میں کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان پر لازم ہے کہ وہ دیکھے، وہ غور کرے، عبرت پکڑنے کے لیے، بصیرت پکڑنے کے لیے. مما خلق، کس حقیر سے مادے سے اس کو پیدا کیا گیا.
خلق من ماء دافق، اس کو اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق. تو افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اس میں جس میں تم ٹپکاتے ہو، جسے تم ٹپکاتے ہو؟ ہاں، اانتم تخلقونہ، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو؟ انتم تخلقونہ، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو، یعنی اس سے بشر کو کیا تم بناتے ہو اس مادے سے؟ ام نحن الخالقون، یا ہم خالق ہیں؟ کیا انسان کے پاس کوئی بھی ایسا سسٹم ہے کہ جس میں انسان مادہ منویہ کو ڈالے اور اس سے ایک انسان وجود میں آ جائے؟ کیا انسان خود مادہ منویہ سے ایک بچہ بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا. پوری دنیا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل جائیں، وہ مادہ منویہ سے ایک جاندار کو نہیں بنا سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو وجود بخشتا ہے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کے خالق ہو یا ہم نے اس کو پیدا کیا ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقدر ٹھہرا دی ہے، ہاں، تمہارے درمیان الموت، موت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو رکھ دیا ہے. یعنی موت ایک ایسی تمہاری دشمن ہے جس نے تمہیں آ کر پکڑنا ہی پکڑنا ہے، بس وہ ابھی آئی کہ ابھی آئی. نحن قدرنا بینکم الموت، موت سے کسی کو فرار نہیں ہے. وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہے ہم عاجز، ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں. وما نحن بمسبوقین، کہ جو مسبوقین سے پہلے با ہے نا، یہ با نفی میں تاکید کے لیے، یعنی ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے سابق، ایک ہوتا ہے مسبوق. ریس لگائی نا، دو لوگوں نے، مثال کے اوپر دو لوگوں میں دوڑ ہے، ٹھیک ہے، تو جو آگے نکل گیا وہ ہے سابق، جو پیچھے رہ گیا وہ مسبوق ہے نا. اس کا مطلب ہے وہ آگے نکلنے سے، جو پیچھے رہ گیا جو مسبوق ہے، وہ آگے نکلنے سے عاجز آ گیا ہے نا، تو اس کو کہا جاتا ہے مسبوق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما نحن بمسبوقین، ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں، ہمیں عاجزی نہیں، یعنی ہم کسی بھی کام کرنے میں ایسا نہیں کہ ہمارے پاس اس کام کو کرنے کی قدرت نہیں ہے. وما نحن بمسبوقین، کس بات سے ہم عاجز نہیں ہیں؟ اس بات سے کہ علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں بدل دیں، کہ ہم تمہیں بدل دیں تمہارے مثل دیگر لوگوں سے. یعنی اللہ تعالیٰ انسانیت کو ختم کر دے اور ان کی جگہ ایک اور مخلوق جو انہی جیسی ان کو یہاں پر آباد کر دے. اللہ تعالیٰ اس بات سے عاجز نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتا ہے. وَنُنْشِئَكُمْ، اور ہم تمہیں نئے سرے سے پیدا کر دیں، ہاں، فی ما لا تعلمون، ایک ایسے مقام میں، ایک ایسی جگہ میں جسے تم نہیں جانتے. ہم اس بات پر قادر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت بنا دی ہے. یا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے وَنُنْشِئَكُمْ، تمہاری جگہ ہم کسی اور کو لے آئیں اور تمہیں ہم ایک ایسی صورت میں بنا دیں جس کو تم نہیں جانتے. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں ایک ایسی صورت میں بنا دیں جسے تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں مسخ کر دیں، تمہیں خنزیر و بندر بنا دیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید ڈانٹ ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تنبیہ کی کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، علمتم، تم جانتے ہو، النشأۃ الاولی، پہلی دفعہ تخلیق کو، جو ابتدائی تخلیق ہے، ابتدائی خلق ہے، اس کو تم جانتے ہو کہ ابتداءً تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا، یہ کیا ہے؟ نشأۃ الاولی، پہلی دفعہ ہماری تخلیق. فلولا تذکرون، پھر اس سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے، پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری دلیل دے رہے ہیں. یہ تھی دلیل خلق، تخلیق کی دلیل. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری دلیل دے رہا ہے. وہ کس کی دلیل ہے؟ ہاں، کھیتی کی، عقلی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے استدلال کرے بعث بعد الموت پر. افرأیتم ما تحرثون، پھر کیا تم نے غور کیا؟ افرأیتم لفظی ترجمہ تو ہے کہ کیا تم نے دیکھا، لیکن مقصود کیا ہے کہ کیا تم نے غور کیا؟ ما تحرثون، اس میں جسے تم بوتے ہو. وہ کیا چیز ہے جسے ہم بوتے ہیں؟ بیج. کیا تم نے کبھی بیج میں غور کیا جسے تم بوتے ہو، ہاں، کاشت کرتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون،
کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگانے والے ہیں؟ اس بیج میں سے پودا نکالنا، اس میں سے پھل نکالنا، اس کو ایک درخت بنا دینا، ہاں اس میں سے کھیتی اگانا، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ اگر انسان کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں لجعلناه تو ہم ضرور اس کو بنا دیں حطاما، حطاما یعنی ریزہ ریزہ کرتے، ہم چاہیں تو یہ جو تمہاری فصل ہے اس کو ہم ریزہ ریزہ کر دیں، ختم کر دیں، جلا کے راکھ کر دیں، ہاں حطامن، حطم یحطم حتما، اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا، اس سے ہاں مشتق ہے محتوم، ہاں حطامن بمعنی محتوم ہے، یعنی ریزہ ریزہ کیا ہوا۔ تو فظلتم تفکہون، اگر ہم ایسا کر دیں گے ہاں تو پھر تم تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ گے، تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ گے۔ تفکہون اس میں اصل میں تفقہ کہتے ہیں، ہاں اس کا اصل معنی یہ ہے کہ ایک پھل سے دوسرے پھل کی طرف منتقل ہونا، یہ اس کا اصل معنی ہے۔ تفقہ فلان نے، فلاں آدمی، تفقہ فلان، فلاں آدمی ایک پھل سے دوسرے پھل کی طرف منتقل ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل تم ہوگے، یعنی باتیں بناتے رہ جاؤ گے تعجب سے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تعجب کرتے رہ جاؤ گے۔ فظلتم تفکہون یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم تمہاری کھیتی کو برباد کر دیں۔ لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہاری کھیتی کو برباد کر دیں۔ فظلتم تفکہون، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے، یہ ہوا یا یہ ہوا یا یہ ہوا، لیکن کھیتی تمہاری برباد ہو جائے گی۔ انا لمغرمون، اور تم کیا کہو گے؟ انا لمغرمون، بے شک ہم تو تاوان ڈال دیے گئے۔ لمغرمون، غرم کہتے ہیں ہاں تاوان کو اور چٹی کو، کہ ہمیں تو چٹی پڑ گئی، ہم پر تو ہمیں تو نقصان ہو گیا، ہمیں تو گھاٹا پڑ گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب ہیں۔ بل نحن محرومون، پھر تم اپنی اپنی محرومی پر روتے رہو گے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیل نمبر 3، اچھا یہ پچھلی جو دلیل ہے کیا ہے کہ جو بیج ہے اس سے ہم جو ہے کھیتی اگاتے ہیں، تم نہیں اگا سکتے، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ ہماری قدرت ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، یعنی یہ جو تدبیر کا عمل ہے، جب ایک چھوٹی سی چیز کی تدبیر تم نہیں کر سکتے اور تم رزق پر قادر نہیں ہو، جب تم مانتے ہو کہ میں رازق ہوں، میں خالق ہوں، میں مدبر ہوں، تو پھر میری توحید کو کیوں نہیں مانتے؟ اور جب میں ایک بیج سے کھیتی اگا سکتا ہوں، ہاں تو کیا میں تمہیں وجود دوبارہ سے پیدا نہیں کر سکتا؟ تمہیں دوبارہ سے اگا نہیں سکتا؟ تمہارے جسموں کو دوبارہ سے بنا نہیں سکتا؟ ان کے ریت ہو جانے کے بعد کیا ان کو دوبارہ سے نہیں بنا سکتا؟ اس کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالی بارش کی دلیل دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلیل نمبر 3، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اس پانی میں جسے تم پیتے ہو؟ وہ پانی جسے تم بڑے مزے لے لے کر پیتے ہو، کیا کبھی اس میں غور کیا ہے، تفکر کیا ہے کہ اس میں ہماری کیا کیا آیات ہیں؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اسے بادلوں سے گرانے والے ہو، اتارنے والے ہو، یا ہم اسے اتارنے والے ہیں؟ کیا انسان بارش برسا سکتا ہے؟ یہ جو سمندروں کا کھارا پانی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بارش میں ایک میٹھا پانی بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے برسا دیتا ہے، کیا تم اسے برسا سکتے ہو بادلوں سے؟ نہیں، تم میں اس کی طاقت ہی نہیں ہے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے، یہ جو میٹھا پانی تم پیتے ہو، ہم اسے بنا دیں اجاجا، سخت نمکین، فلولا تشکرون، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ اور شکر یہی ہے، شکر کی حقیقت یہی ہے کہ انسان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان لائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعث بعد الموت پر قادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موحد ہے، یہ نعمت اسی نے ہمیں دی ہے، وہی ہماری عبادت کا مستحق ہے، یہ شکر کی حقیقت ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کی دلیل دی،
अफरअयतुम अन्नार अल्लती तूरून, क्या तुमने कभी गौर किया उस आग में जिसे तुम सलगाते हो, हाँ, जिसे तुम जलाते हो। औरा यूरी, हाँ, इसका माना होता है सलगाना। औरा यूरी और नारा, फला ने आग को सलगाया, ठीक है ना, तो इसका माना होता है सलगाना। अफरअयतुम अन्नार अल्लती तूरून, क्या तुमने कभी गौर किया उस आग में जिसे तुम सलगाते हो। अंतुम अंशअतुम शजरतहा, क्या उसका जो दरख्त है, जो अरब है वो बांस को रगड़ के, हाँ, आग सुलगाते थे। एक दरख्त है, उसकी लकड़ी को रगड़ कर जो है वो आग जलाते थे। अंतुम अंशअतुम शजरतहा, क्या जो बांस का दरख्त है, क्या इसे तुमने पैदा किया है, क्या तुमने इसको वजूद बख्शा है। अम नहनुल मुनशिऊन, या इसको हम उगाने वाले हैं, इसको हम वजूद बख्शने वाले हैं, हमने इसको पैदा किया है। नहनु जअलनाहा, हमने बनाया है इस आग को। तज़किरतन, याद दहानी, ये आग जरूरत भी है और ये याद दहानी भी है। ये दुनिया की जो आग है, ये जहन्नम की आग की एक याद दहानी है। नहनु जअलनाहा तज़किरा, हमने इस आग को, जो दुनिया में आग है, इसको तज़किरा बनाया है। क्या इससे कभी तज़किरा हासिल किया, क्या इससे कभी नसीहत हासिल की। व मताअन लिलमुक़वीन, और इसमें फायदा है मुक़वीन, मुसाफिरों के लिए। मुक़विन की जमा है, इसम फाइल का सीगा है मुक़विन, इसकी जमा है मुक़वीन। इसका माना क्या है, हाँ, इसका माना होता है वो मुसाफिर जो जंगलों में, बेयाबान इलाकों में ठहरते हैं, हाँ, उनको कहते हैं मुक़वीन। जंगलों में, बेयाबान इलाकों में, हाँ, ठहरने वाले मुसाफिरों को कहते हैं, पड़ाव डालने वाले मुसाफिरों को, बादिया नशीन जो होते हैं उनको कहते हैं मुक़वीन। खाना बदोश भी इनको कहते हैं, इनको कहते हैं मुक़वीन। इनके लिए क्या है, हाँ, वो है मता है, मताअन लिलमुक़वीन, फायदा उठाते हैं, आग जलाते हैं, हरारत को हासिल करते हैं, खाना पका लेते हैं, वगैरह वगैरह। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसके बाद फरमाया फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस तस्बीह बयान करो अपने रब के नाम की जो अज़मत वाला है। ये कहो सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। और फिर अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कसम उठाई, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, बस नहीं, उक़सिमु, मैं कसम उठाता हूँ, बिमवाक़िअन नुजूम, सितारों के गिरने की जगहों की। मवाक़ि, ये मौक़िउन की जमा है, वक़ा यक़उ से, हाँ, मौक़ि ज़र्फ़ है, या मस्दर मीमी भी इसको ले सकते हैं। अगर आप इसको ज़र्फ़ लें, ठीक है ना, ज़र्फ़े, हाँ, मकान, तो क्या मतलब है, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ सितारों के डूबने की जगह की। वो मकाम जहां पर सितारे डूब जाते हैं, उस मकाम की मैं कसम खाता हूँ। वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अज़ीम ज़ात है, और वो अज़ीम चीज़ों की कसम उठाता है। सितारों के डूबने का जो मकाम है वो अज़ीम है, जहाँ पर सितारे डूबते हैं। अब इसकी हकीकत क्या है, अल्लाहु आलम, लेकिन जहाँ पर सितारे डूबते हैं उस मकाम की अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कसम उठाई है। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, बस नहीं, मैं सितारों के ढूंढने के मकाम की, उस जगह की जहाँ पर सितारे डूबते हैं, कसम उठाता हूँ। और दूसरा माना यह है कि अगर हम इसको मस्दर मीमी ले ले मवाक़िअ को, तो क्या माना होगा, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, यानी सितारों का डूबना। बस मैं कसम उठाता हूं सितारों के डूबने की, सितारों के डूबने की। व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, और बेशक ये अलबत्ता कसम है, लौ तअलमून, काश तुम जानो, अज़ीम, अलबत्ता बहुत बड़ी। व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, और बेशक ये जो सितारों के डूबने की जगह की या सितारों के डूबने की कसम है, ये बहुत अजीम कसम है, काश तुम जानो, अगर तुम जानो तो ये बहुत अजीम कसम है। अब अगली चारों आयत इस कसम का जवाब है। किस बात पर अल्लाह ताला ने कसम उठाई, इस बात पर कि इन्नहु लकुरआनुन करीम, मैं कसम उठा के कहता हूं सितारों के डूबने के मकाम की, कि इन्नहु लकुरआनुन करीम, कि बेशक ये जो कुरान है ये करीम है, इज्जत वाला है। करीम, हर किस्म की जो उम्दा और आला चीज है उसको कहते हैं करीम।
یعنی مثال کے طور پر اگر میں کہوں یہ انہ لکتاب کریم، یہ ایک معزز کتاب ہے، تو کتابوں میں سے سب سے جو معزز کتاب ہے اس کو کہا جائے گا کتاب کریم۔ یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قرأ یقرأ سے، ہاں قرآن جو ہے یہ مصدر ہے۔ قرأ یقرأ سے قرآنن، یہ مصدر ہے۔ مصدر، اب یہ مصدر جو ہے یہ اسم مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، اسم فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر آپ اس کو اسم مفعول کے معنی میں لیں تو مقروءن کے معنی میں ہے، مقروءن پڑھے جانے والی۔ یہ کتاب اتنی پڑھے جاتی ہے، اس کی کثرت قرات کی بنیاد پر اس کو مقروء کہا جاتا ہے، یعنی اس کو قرآن کہا جاتا ہے کہ کثرت قرات کی وجہ سے قرآن۔ یا ایک اور طرح بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں کہ اگر قراء کا مادہ دیں تو اس معنی میں دلالت ہوتی ہے جمع پر، کسی چیز کو اکٹھا کرنا۔ تو مقروء بمعنی مجموع، یہ ایسی کتاب ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات جمع ہوئی ہیں، آیات شرعیہ جمع ہوئی ہیں، جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جن کی ہم قرآت کرتے ہیں۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کتاب ہے جس میں احکام اور اخبار الہیہ جمع ہیں، اس وجہ سے اس کو۔ یا قرأ یقرأ قرآن بمعنی اسم فاعل، قارئن کے معنی میں، قارئن کے معنی، تو پھر کیا معنی ہوگا؟ یعنی جامعن، یہ کتاب جمع کرنے والا ہے آیات کو اور صورتوں کو۔ یا یوں کہہ لیں کہ یہ قرآن جمع کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اس کی خبروں کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کا معنی ہو گیا۔ انہ لقرآن، بے شک یہ ایک پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور پڑھی جانے والی کتابوں میں کریم سب سے معزز ہے، سب سے معزز ہے، اس جیسی اور کوئی کتاب نہیں۔ اور یہ کتاب کہاں پر ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ قرآن کہاں پر ہے؟ فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں، ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ فی کتاب، ایک ایسی کتاب میں، مکنون جو چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ کتاب مکنون سے مراد ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، نہ جنات کی اس تک رسائی ہے، نہ انسانوں کی اس تک رسائی ہے، صرف معزز فرشتوں کی اس تک رسائی ہے۔ فی کتاب مکنون بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ لا یمسہ، اس کتاب مکنون کو نہیں چھو سکتا، لا یمسہ، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، الا المطہرون، مگر یہ جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں۔ مطہرون، مطہرون جو صیغہ ہے اس کا معنی ہے جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں بہت پاک کیے ہوئے، یہ فرشتے مراد ہیں۔ دیکھیں ہم پاکی اختیار کرتے ہیں، ہم پاک ہوتے ہیں، ہم پاک کیے ہوئے نہیں ہیں۔ جو فرشتے ہیں وہ مطہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا ہوا ہے۔ تو مطہرون سے مراد تو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ لوح محفوظ کو صرف فرشتے چھو سکتے ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر ڈیوٹی لگائی ہے۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، ہے نا، جن کا سورہ عبس میں تذکرہ ہے، وہ فرشتے لوح محفوظ کو چھو سکتے ہیں۔ البتہ اہل علم نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جب فرشتے لوح محفوظ جس میں قرآن موجود ہے اس کو چھونے کے لیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے، جب اس کو چھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو چنا جو پاک کیے ہوئے ہیں، مطہر ہیں، تو ہمیں بھی یہ قرآن کے ادب کا تقاضا ہے کہ ہم بھی جب قرآن کو چھوئیں، ہاتھ لگائیں، تو ہم طاہر ہونے چاہیے۔ اور طاہر کا اعلیٰ معنی کیا ہے؟ باوضو ہونا، حدث اکبر سے بھی پاک ہوں، حدث اصغر سے بھی پاک ہوں، یعنی باوضو ہوں۔ لہٰذا جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں، اسی طریقے سے نفاس کی حالت میں، اسی طریقے سے بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے۔ قرآن کو انسان پڑھ سکتا ہے، اگر بے وضو ہے پڑھ سکتا ہے، تلاوت اس کی کر سکتا ہے، لیکن اس کو چھونا یہ جائز نہیں ہے راجح قول کے مطابق۔ واللہ عالم، اس میں اہل علم میں اختلاف ہے، لیکن وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھیں جو موطا امام مالک میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو نہ چھوئے مگر طاہر۔ اب یہاں پہ طاہر سے کیا مراد ہے؟ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا،
جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ جنبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان المؤمن لا ينجس، مومن نجس نہیں ہوتا، ابو ہریرہ تو نجس نہیں ہے. لیکن طاہر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو نجس نہیں ہے وہ طاہر ہے، لیکن یہ ادنا معنی ہے. نصوص شریعہ میں جو وارد معنی ہوتے ہیں ان میں اصول یہ کہ آپ اصل یہ کہ آپ اس کو کامل معنی پر محمول کریں، الا یہ کہ ادنا معنی کی طرف التفات کی کوئی دلیل ہو، کوئی قرینہ ہو. یہاں پر کوئی قرینہ نہیں ہے واللہ اعلم. اس لیے ان علماء کی بات زیادہ بہتر ہے جو کہتے ہیں کہ طاہرن سے مراد جو ہے وہ ہاں باوضو ہونا ہے. ہاں طاہر وہ ہے جو کہ جس کے پاس حدث اصغر بھی نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک آدمی ہے وہ بے وضو ہے، تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں طاہر ہوں؟ ہاں پورا معنی طاہر کے پورا معنی کا اس پر اطلاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. اس لیے طاہر کا جو کامل معنی ہے وہ اس کا اطلاق تبھی ہوگا جب انسان باوضو ہو. واللہ اعلم. لا یمس القرآن الا طاہر، یہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. یہ بھی اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے اس کا نزول ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تصدیق کی طرف دعوت دی ہے. کیوں نہیں اس کی تصدیق کرتے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اور ڈانٹ بھی ہے، اس میں زجر بھی ہے. کیا اس حدیث سے، اس کلام سے، حدیث بمعنی کلام ہے، کیا اس کلام سے تم بے توجہی برتتے ہو؟ مدہنون، اس میں کمزوری دکھاتے ہو، اس قرآن کے ساتھ تعلق میں اس پر ایمان نہیں لاتے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم اپنا رزق، رزق سے مراد نصیب، تم اپنا حصہ، رزقکم ای نصیبکم، تم اپنا حصہ، اپنا نصیب یہی بناتے ہو اس قرآن میں سے کہ انکم تکذبون، تم اس کو جھٹلاتے ہو. یعنی اللہ کا یہ معزز کلام ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، تم نے اپنا حصہ بس اتنا ہی بنایا کہ تم اس کی تکذیب کرتے ہو، اس کی تصدیق نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کو ڈانٹ پہ لائی. فرمایا فلولا، پس کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب پہنچ جاتی ہے، کیا چیز پہنچ جاتی ہے؟ روح، نفس. جب تمہارا نفس، تمہاری روح جب حلق تک پہنچ جاتی ہے، حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت میت کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہو، تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کی روح نکل رہی ہے، اس کی جان نکل رہی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم تو میت کے قریب ہو، وہ جو مرنے والا شخص ہے تم تو اس کے قریب ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم اس میت سے تم سے زیادہ قریب ہیں، تم بھی اس کے پاس بیٹھے ہو، ہم اس سے زیادہ قریب ہیں. اب یا تو مراد ہے ہمارے فرشتے اس سے زیادہ قریب ہیں، ایک سلف نے اس طرح تفسیر کی، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مراد ہو تو پھر ہم علم اور قدرت کے اعتبار سے تم سے زیادہ قریب ہیں اس میت کے. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، ہاں تم نہیں دیکھتے. فلولا، تو کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم ہاں کسی کے محکوم نہیں ہو. ہاں مدینین، دان یدین دینن، دان یدین دینن، اس کا کیا معنی ہے؟ اس سے اسم مفعول ہے مدین، اور یہ مدینین، مدینن کی جمع ہے، مدینین. کیا معنی؟ محکوم. اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، کسی کے تابع نہیں ہو، کسی کے مطیع نہیں ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند نہیں ہیں، اگر تم واقعتاً ایسے ہو تو کیوں نہیں تم ایک کام کرتے کہ ترجعونہا، اس کی جو روح ہے، جو اس کا نفس ہے، جو اس کی جان جو نکل رہی ہے، اس کو تم واپس لوٹا دو. ترجعونہا، تم اسے واپس لے آتے. یہ جو حلقوم تک ہاں آ کر، حلق تک آ کر اس کی روح اٹک گئی، ہاں اس کو تم واپس کیوں نہیں لے جاتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ ہم کسی کے تابع نہیں ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہماری مرضی، ہمیں اختیار حاصل ہے، ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے. دیکھیں یہاں پر لولا نا 2 مرتبہ ہے، ان آیات کو اچھے طریقے سے آپ دیکھیں. لولا 2 مرتبہ ہے، آپ پیچھے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا، تو کیوں نہیں، اور دوبارہ آئے گا فلولا، تو کیوں نہیں.
اس لولا کا جو یہ جو اس شرط کی جو جزا ہے نا، لولا، اس کی جو جزا ہے لولا کی، وہ ترجعونہا ان کنتم صادقین ہے، اس کو واپس لوٹا دو. یعنی کس طرح مفہوم اگر آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو آیات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا بلغت الحلقوم، جب روح جو ہے وہ حلقوم، مثلا تم لوگ جو ہو، جو مخاطب جن کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، جو منکرین ہیں، ہاں ان کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے کہ تم منکرین بعث ہو، تم بتاؤ، اور تم سمجھتے ہو کہ تم جو چاہو کرو، کوئی تمہارا حساب کتاب نہیں ہونا آخرت میں، تم سے پوچھا نہیں جانا. تو تم ایسا، جب کسی کی جان جو ہے وہ قبض ہو رہی ہوتی ہے، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اور تم اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہو، تم دیکھ رہے ہوتے ہو اس کی جان قبض ہو رہی ہے. ہاں اذا بلغت الحلقوم، جب روح جو ہے وہ حلقوم تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، تو تم اس کو لٹاتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو اس بات میں کہ تم ہاں کسی قانون کے پابند نہیں ہو، تمہارا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، تو اس کو واپس لوٹا کے دکھا دو. اتنی تو تمہاری طاقت نہیں ہے، اتنی تو تمہارے اندر حیثیت نہیں ہے، اتنے تو تم کمزور ہو کہ تم ایک روح کو واپس نہیں لوٹا سکتے. ہاں اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پہ ختم کیا. اس کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصحاب الیمین، سابقون اور اصحاب الشمال، ان کا اجمالی تذکرہ کرتا ہے کہ یہ جو آخرت میں ان کے حالات ہونے ہیں نا، کہ 3 گروہ بنیں گے، ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، کنتم ازواجا ثلاثہ، ہے نا آخرت میں، جو آپ کل اپنے آیات میں پڑھے. موت کے وقت بھی یہ 3 گروہوں میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، موت کے وقت بھی. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو ہرچہ رہی وہ میت، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس لیکن اگر وہ جو متوفا ہے، جس کی موت واقع ہوگی، ہاں وہ اگر مقربین میں سے ہوا، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے ہے، فلہو تو اس کے لیے ہے، یہاں پہ محذوف ہے، روح، ہاں راحت، وریحان اور ریحان، روح اور ریحان دونوں پر تنوین ہے، تنوین برائے تعظیم ہے. روح کا معنی ہے عظیم خوشی، عظیم راحت، عظیم رحمت. وریحان، ہاں عظیم خوشبودار پودے اور پھول، عظیم خوشبودار پودے اور پھول یعنی جنت کی نعمتیں. یا ریحان کا ایک اور معنی رزق ہے، عظیم رزق، اس کے لیے عظیم خوشبودار پودے اور پھول ہیں، یا اس کے لیے عظیم رزق ہے. فروح و ریحان و جنت نعیم، اور نعمتوں والے باغات ہیں، اور نعمتوں والی جنت ہے، باغ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنیے، المیت تحضرہ الملائکۃ فاذا کان الرجل صالحا، جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، تو اگر وہ نیک بندہ ہو تو فرشتے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اخرجی ایتها النفس الطیبہ، ایک پاکیزہ روح نکل، کانت فی الجسد الطیب، تو پاکیزہ جسم میں تھی، اخرجی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، تو نکل اور اس حال میں کہ تو قابل ستائش ہے، اور بشارت لے تو روح اور ریحان کی، روح اور ریحان کی، عظیم راحت کی، اور عظیم پھولدار پودوں کی، اور عظیم رزق کی، اور عظیم خوشبو کی، اور ایسے رب سے ملاقات کی جو تجھ پہ ناراض نہیں ہے. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، وہ فرشتے تسلیاں دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح نکل جاتی ہے. ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيب كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ہر آسمان پہ پھر اس کو یہی کہا جاتا ہے، یہی بات جو فرشتے کہہ رہے ہیں، ہر آسمان پہ یہ بات کہی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس آسمان پہ یہ روح چلی جاتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے قریب والا ہے. سبحان اللہ. پھر حدیث میں ہے، پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر یہ جو
میت ہے، متوفا ہے، یہ ہوا دائیں ہاتھ والوں میں سے، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو کہا جائے گا تجھ پر سلام ہے کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، اس وجہ سے تم پر سلامتی ہے کہ تو دائیں ہاتھ والوں سے ہے، یعنی فرشتے جب اس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس پر سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں میں سے، گمراہوں میں سے، سبحان اللہ، تو فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے مہمانی ہوگی کھولتے پانی میں، کھولتے پانی کی مہمانی ہوگی آخرت میں، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں اس کو داخل کیا جانا ہوگا۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ سُوء، جب برا آدمی ہو اور فرشتے اس کی روح قبض کرنے ہیں، خوفناک فرشتے ہوتے ہیں اور جہنم سے اس کا کفن لے کر آتے ہیں، اور وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ، اور اس کو مارتے ہوئے اس کی روح نکالتے ہیں، کہتے ہیں اخرجی، نکل، ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، تو خبیث جسم میں تھی، اخرجی ذمیمۃ وابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تو نکل اس حال میں کہ تو مذمت کی ہوئی ہے، وابشری، اور بشارت لے، یہ ہاں یہ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں فرشتے، عذاب کی بشارت تو نہیں ہوتی ہے نا، اور خبر لے تو، یوں ترجمہ کر لیتے ہیں فی الحال، اور خبر لے تو بحمیم وغساق، کھولتے ہوئے پانی کی، وغساق، اور غساق کی، زخموں کی، پیپ کی، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس قسم کے دیگر عذابوں کی، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، وہ کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ روح کو نکالتے ہیں، اور بڑی تکلیف سے روح کو یہ روح نکلتی ہے، ثم يعرج بها الى السماء فلا يفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك ابواب السماء، پہلے آسمان کے دروازہ ہی نہیں کھلتا، اور یہی بات کی جاتی ہے خبیث روح، تو خبیث جسم میں تھی، اور تو کیا کہتے ہیں تیرے لیے کوئی مرحبا نہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، پھر زمین میں اس کو پٹخ دیا جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو اس کی قبر میں لایا جاتا ہے، اور پھر اس سے حساب ہوتا ہے قبر میں جو سوال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هذا لهو الحق الیقین، بے شک یہ بلا شبہ یہ حق الیقین ہے، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے نا۔ علم الیقین، علم یقین کی طرف اس کی نسبت ہے، علم الیقین، یقینی علم، یعنی سچی خبر جو آپ کو کسی سچی آدمی نے دی، آپ نے اس کی تصدیق کر لی، یہ ہے علم الیقین، یقینی بات کا علم، یا ایسا علم جو دل میں قرار پکڑ لے، یقین پکڑ لے، دل میں قرار پکڑ لے، اور ایک ہے عین الیقین۔ عین الیقین، آپ جس چیز کی آپ کو خبر دی گئی تھی کسی سچے آدمی کی طرف سے، جس علم نے آپ کے دل میں قرار پکڑ لی تھی، اس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، یہ ہے عین الیقین۔ پھر آپ اس میں داخل ہو گئے، یہ ہے حق الیقین۔ جیسے اس کی سادہ سی مثال لیتے ہیں، ایک ہے سیب، فرض کر لیں آپ کو سیب کا نہیں پتا، میں آپ کو سیب کے بارے میں بتاتا ہوں، آپ یقین کر لیتے ہیں میری بات کا کہ سیب کا ایک میٹھا پھل ہے، آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ اس بات کا یقین کر لیتے ہیں، یہ ہے علم الیقین۔ پھر آپ سیب کو دیکھتے ہیں، یہ ہو گیا عین الیقین۔ پھر آپ سیب کو چکھتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ حق الیقین۔ آخرت کے بارے میں بھی یہ ہے، آخرت کا علم دیا گیا ہمیں کتاب و سنت میں کہ وہاں پر یہ ہوگا، جنتیوں کو یہ نعمتیں ملے گی، جہنمیوں کو عذاب ملے گا، یہ ہے علم الیقین۔ پھر ہم جب آخرت میں بعث بعد الموت ہوگی، ہم جنت کی نعمتوں کو اور جہنم کے عذاب کو ہم جب باہر سے دیکھیں گے، اس کا مشاہدہ کریں گے، یہ ہے عین الیقین۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو جو جنتیوں کو جنت کو کے اندر داخل ہو کر اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل ہو کر جو یقین حاصل ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے حق الیقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو الحق الیقین، بلا شبہ یقیناً یہی ہے وہ سچ جو یقینی ہے، وہ حق جو یقینی ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس آپ تسبیح بیان کیجئے
بسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم سے عبرت لینے کی، اس سے وعظ پکڑنے کی، اور اس کے زواجر سے ڈرنے کی، اور قرآن کریم کی تنبیہات پر متنبہ ہو جانے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اوامر اور نواہی کی اطاعت کرنے کی، اور اس کی خبروں کی تصدیق کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنا دے، ہمارے سینے کی بہار بنا دے، ہمیں صاحب قرآن بنا دے، ہمیں اہل القرآن میں سے بنا دے، وہ لوگ جو اہل اللہ و خاصتہ، جو اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خصوصی بندے ہیں، اس کے خاص لوگ ہیں، اس کے چنیدہ لوگ ہیں۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔